السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی: یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة الى آخر الآیہ فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: وجعلت لي الأرض طيبا طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركه الصلاة صلى حيث كان۔ محترم اور معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اس سے ما قبل درس کے اندر تیمم کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ تیمم کی کچھ شرطیں ہیں۔ اگر انسان ان شرطوں کو پورا کرتا ہے تبھی جا کر اس کا تیمم مکمل ہوگا۔ ان شرطوں میں بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس پانی موجود نہ ہو، لہذا قرآن کی آیت کریمہ نے یہ بنیادی شرط لگائی ہے کہ تیمم کے لیے پانی کا دستیاب نہ ہونا ہی تیمم کو مشروع قرار دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے پاس پانی تو ہے مگر اس کا استعمال نہیں کر سکتا، چاہے سخت سردی کی وجہ سے ہو، کسی قسم کے خوف کی وجہ سے ہو، کسی قسم کے مرض و بیماری کی وجہ سے ہو، لہذا تب بھی وہ آدمی تیمم نہیں کر سکتا۔ تیسری شرط انشاءاللہ تعالی جس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان تیمم کرنا چاہے گا تو اس کے لیے شرط ہے، ضروری ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے انسان وضو میں وقت سے پہلے وضو کر کے بیٹھ جاتا ہے، نماز کے لیے بھی آدھا گھنٹہ موجود ہے، وہ وضو کر کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن جب بات تیمم کی جائے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہیں اس وقت پانی نہ ہو تب آپ کو تیمم کرنا چاہیے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا: یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور پانی نہ ملے تب تیمم کرو۔ لہذا آیت نے واضح طور پر بتا دیا کہ نماز کے وقت میں پانی کا نہ ملنا یا تیمم کو مشروع قرار دیتا ہے۔ اور جو حدیث رسول میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا ہے، وہ پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اللہ نے زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے، لہذا جس کسی انسان کو زمین میں کہیں پر بھی نماز کا وقت میسر ہو جائے وہ وہاں نماز کو پڑھ لے۔ بعض علماء کرام اسے شرط نہیں مانتے، ٹھیک ہے، علماء کرام کی ایک رائے ہے کہ نماز کے وقت کا ہونا شرط ہے اور اس پر فقہی انداز سے اجماع نقل کیا گیا، لیکن بعض علماء اس کو شرط نہیں مانتے، خاص کر علامہ ابن باز رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تب جا کر تم پاک مٹی کا قصد کرو، ارادہ کرو۔ تو کیونکہ تیمم ہم وضو کے بدلے میں کرتے ہیں اور جو بدلے کا حکم ہے وہ مبدل منہ کا بھی وہی حکم ہوگا، لہذا وضو کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ وضو اس وقت کریں گے جب نماز کا وقت داخل ہو، تو پھر تیمم کے لیے شرط لگانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لیکن بہرحال اکثر علماء نے اسی رائے کو راجح قرار دیا ہے کہ اگر کوئی تیمم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے وقت کا خیال کر کے ہی وہ تیمم کریں۔ چلیے، تیمم کے لیے ایک چوتھی شرط یہ ہے، علماء نے بتایا کہ جس چیز سے انسان تیمم کرنا چاہتا ہے، پہلی شرط تیمم کے لیے کہ پانی نہ ملے، دوسری شرط کہ انسان پانی کو استعمال نہ کر پائے، تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت داخل ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس چیز سے انسان تیمم کر رہا ہے وہ چیز بذات خود پاک ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ نساء 43 آیت نمبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم پاک مٹی کا قصد کرو، ارادہ کرو، تم اس سے تیمم کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہ مٹی جو گندی ہے، ناپاک ہے، پاک و صاف نہیں ہے، کیا ایسی مٹی پر ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف طور پر اس مسئلے میں ہمیں وضاحت کر کے بتا دیا کہ انسان کیا ہے، ایسی چیز پر تیمم نہیں کر سکتا جو پاک نہیں ہے۔
اس لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی نے کہا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا کہ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنایا ہے، تو لہذا جہاں مٹی پاک ہوگی اس سے آپ تیمم کریں گے، لیکن جہاں مٹی ناپاک ہوگی، پاک و صاف نہیں ہوگی، آپ اس سے تیمم نہیں کر سکتے۔ علماء اکرام نے اسی چیز کو راجح قرار دیا ہے۔ محترم خواتین و حاضرین، بات کریں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسی کون سی چیزیں ہیں جس پر تیمم نہیں کیا جا سکتا، ان کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ کیا جائے گا۔ پھر یہ بتایا جائے گا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مٹی نہیں ہے لیکن مٹی سے ملتی جلتی ہیں اور ان پر تیمم کرنا جائز ہے، شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر قاعدہ کہ جن چیزوں پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ تیمم کا جو حکم شریعت اسلامیہ نے دیا، تیمم کا جو حکم شریعت اسلامیہ نے دیا ہے، اس کے اندر اصل کیا ہے کہ پاک مٹی ہونا چاہیے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو جمہور علماء کا کہنا یہ ہے کہ انسان جس چیز پر تیمم کرے گا وہ مٹی ہو اور وہ پاک ہو۔ اس کے علاوہ جمہور علماء کی رائے ہے کہ ایسی لکڑی، ٹھیک ہے، جو زمین سے چپکی ہوئی ہو، جس پر کوئی دھول نہ ہو، جس پر کوئی غبار نہ ہو، تو ایسی لکڑی پر آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایسا ہارڈ سرفیس، جیسے مثال کے طور پر لوہا ہو، چاندی ہو یا پتل وغیرہ ہو، ایسی چیزیں جو جامد ہیں، ان پر دھول نہیں ہے، نہ دھول کو وہ اپنے اوپر رکھنے دیتی ہیں، تو ایسی چیز پر بھی آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ ایسی کوئی بھی سالڈ چیز ہو جس پر غبار نہیں بیٹھتا یا غبار موجود نہیں ہے، تو ایسی چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ علماء نے کہا کہ انسان بسا اوقات کھانے پینے کی چیزوں سے کیا تیمم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آٹا ہمارے پاس ہوتا ہے، گیہوں، اس کے اندر ہلکی سی کیا ہے، مٹی کی طرح ایک بھوسا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ بات کریں ویٹ ٹاولز، جو حقیقت میں گیلے ہوتے ہیں، تو کیا پاک مٹی کا نہ ہونے کی بنیاد پر آٹا ہے، گیہوں کے اندر کا وہ ہلکا سا سفید بھوسا ہے، یا ویٹ ٹاول ہے، یا ایسی ٹاول جس پر ریت لگی ہے، تو کیا ایسی چیزوں پر وضو کیا، تیمم کیا جا سکتا ہے؟ اکثر علماء نے اس کو منع کیا، یہاں تک کہ وہ ٹاول جس پر اگر مٹی لگی بھی ہوگی تو بذات خود ٹاول مٹی کو جذب کرنے کی طاقت رکھتا ہے، لہذا اس پر بھی انسان کو کیا ہے، تیمم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناپاک چیزیں جو گندی ہیں، گندی زمین ہے، پتا چلا کہ یہاں پیشاب و پیخانہ کیا گیا ہے، وہاں پر گندگی صاف ہے، یا ایسی مٹی جس پر بدبو آ رہی ہے، تو ایسی مٹی پر بھی تیمم جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھروں کے اندر آئل پینٹ کیا جاتا ہے، یا ایسا پینٹ ہوتا ہے جو بالکل چکنا ہے، یا لکڑی ہے اس پر کیا ہے، ایسا مثال کے طور پر آئل کا استعمال کیا گیا ہے اسے پالش کرنے کے لیے، جس کے اوپر نہ مٹی ٹک سکتی ہے نہ غبار باقی رہ سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں پر، ایسی دیواروں پر یا ایسے ہارڈ سرفیس پر جو بالکل تیل کی طرح صاف ہو، ایسوں پر کیا ہے، انسان تیمم نہیں کر سکتا، الا یہ کہ انسان اس جگہ ہاتھ مارے، ہاتھ میں غبار لگ جائے، غبار لگ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں ہے تو نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بہنے والی چیزیں، لکوڈ ہے، پانی ہے، یا اس کے علاوہ جو دوسرے لکوڈز آتے ہیں، ان پر بھی انسان تیمم نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ مثال کے طور پر مان لیجئے کوئی مٹی کا ڈھیلا ہے، مٹی کا ڈھیلا، اب وہ بالکل سخت ہے، اس پر ہاتھ بار بار مار رہے، کوئی دھول نہیں لگ رہی ہے، دھول نہیں لگ رہی ہے۔ حالانکہ غبار کے بارے میں نے کہا کہ جو بھی ہارڈ سرفیس ہو اس پر غبار ہونا ضروری ہے، لیکن اب ڈھیلا ہی مٹی کا ہے تو اب وہ اتنا ہارڈ ہے کہ اس پر دھول نہیں لگ رہی ہے، تو کیا ایسے مٹی کے ڈھیلے پر یا ایسے پتھر پر جس پر دھول موجود نہیں ہے تو کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر علماء اکرام میں سے، چاہے وہ مالکیہ ہو، شافعیہ ہو یا حنابلہ ہو، ان لوگوں نے کہا ہے کہ اگر وہ مٹی کا ڈھیلا ہے، ٹھیک ہے، مٹی کا ہارڈ سرفیس والا ڈھیلا ہے، اگرچہ اس سے غبار آپ کے ہاتھ پر نہ بھی لگے، کیونکہ وہ مٹی ہے اور وہ پاک ہے، تو اس پر تیمم کرنا جائز ہے، لہذا ہاتھ پر غبار کا لگنا یہاں پر شرط نہیں ہے، یہ اس بات کی بات کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اگر کوئی مٹی کی بنی ہوئی چیز ہو، وہ اتنی ہارڈ ہو کہ اس کا غبار آپ کے ہاتھ پر نہ بھی لگتا ہو، تب بھی آپ اس پر تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی اصل ہی مٹی ہے۔ چلیے وہ چیزیں
جو مٹی کے علاوہ ہے جس پر تیمم نہیں کر سکتے، اس کے اندر آپ کو کہا جائے، چلے بتا دیتا ہوں کہ کن پر کرنا جائز ہے۔ جیسے ایک مٹی ہے اس پر کر سکتے، اس کے علاوہ پاک ریت، ریت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ریت پر جب انسان ہاتھ کو مارتا ہے تو اگر ریت کے اندر ہاتھ کو ڈالتا ہے تو اس کے ہاتھ پر غبار لگتا ہے۔ صرف ریت پر ہاتھ رکھنے سے، خاص کر ایسی ریت جس پر پانی وغیرہ مارا گیا ہو، تو وہاں سے دھول ختم ہو جاتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ ریت ہے اور وہ پاک ہے، اگرچہ غبار آپ کے ہاتھ کو نہ بھی لگے تب بھی اس ریت پر ہاتھ مار کر آپ تیمم کر سکتے ہیں عمومی طور پر، کیونکہ اس ریت کو زمین کا حصہ مانا جاتا ہے اور وہ زمین ہی کا حصہ ہے، مٹی ہی کا حصہ ہے، لہذا اس مسئلے میں علماء نے اختلاف نہیں کیا۔ اس کے علاوہ ایسا پتھر جیسے میں نے ذکر کیا جو ہارڈ ہو، پتھر ہے زمین سے لگا ہوا پتھر ہے، ہارڈ ہے، اس پر کوئی یعنی پانی بہا کے اس کو ہٹا دیا گیا ہے، تب بھی ایسا پتھر جو ہارڈ ہو، جس پر کوئی غبار باقی نہ بھی ہو، تو مالکیہ کے نزدیک، شافعیہ کے نزدیک، یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، ان سب علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ وہ پتھر جو زمین سے لگا ہوا ہے، اگرچہ وہ بالکل صاف و ستھرا اور چکنا ہے، اس پر کوئی غبار نہیں ہے، تب بھی اس پر ہاتھ مار کر تیمم کرنا جائز ہے، ہاتھ مار کر تیمم کرنا جائز ہے۔ چلیے بات کریں کہ ایسی مٹی جو گیلی ہے، اتنی بھی گیلی نہیں کہ ہاتھ کو چپک گئے، لیکن وہ گیلی مٹی ہے، تو جو سوکھنے کی طرف مائل ہے، پورا نہ سوکھی ہے نہ پوری گیلی ہے، تو ایسی مٹی جو ہلکی سی گیلی ہے، جسے ہم کیا ہے کیچڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سوکھا ہوا کیچڑ یا ہلکا سوکھنے کی طرف مائل کیچڑ، تو کہا گیا کہ اگر کیچڑ بالکل گیلا ہے تو اس پر تیمم نہیں کر سکتے، لیکن کیچڑ ہلکا سا بھی سوکھ گیا ہے تو اس پر تیمم کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ ہر اس سرفیس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں میرے بازو میں بیڈ رکھا ہوا ہے، کئی دن سے روم بند تھا، تو بیڈ کے کپڑے کے اوپر جو بیڈ شیٹ بٹائی جاتی ہے اس کے اوپر جگہ جگہ دھول ہے تو اس پر ہاتھ مار کر انسان تیمم کر سکتا ہے۔ تو جہاں انسان کو دھول نظر آئے اور وہ اگرچہ تیمم کے لائق چیز نہیں ہے، لیکن وہاں غبار نظر آتا ہے، تو اس پر انسان کیا کر سکتا ہے، تیمم کر سکتا ہے، تیمم کرنے کی اجازت اسلام دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کے بنے ہوئے گھر ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے پرانے زمانوں میں دیکھا ہوگا کہ مٹی کو پوت کر گھر بنائے جاتے تھے، تو اگر کسی کا مٹی کا گھر ہے یا پتھر کا گھر ہے مگر بیچ میں مٹی کا استعمال کیا گیا ہے، تو عمومی طور پر اس پر بھی ہاتھ مار کر کیا ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ وہ چیزیں جس پر تیمم کرنا جائز نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ سالڈ زمین ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ٹائلز وغیرہ آج کے وقت میں موجود ہے، تو ٹائلز ہے یا گرینٹ وغیرہ ہے، تو آپ سمجھیں کہ ان پر بار بار اسے پوچھا جاتا، صاف کیا جاتا ہے، تو ایسے پر ہاتھ مار کر آپ تیمم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس پر کوئی غبار ہے نہیں، اور وہ زمین کے جنس میں سے بعض علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، لہذا بنیادی طور پر یہی چیزیں اس کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں عمومی طور پر کہ تیمم کرنے کے لیے بہت سارے لوگ کیا ہے بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، یعنی ساتھ میں تیمم کرنے کے لیے کچھ سامان لے جاتے ہیں، جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ ایک ہلکا سا ریت کا ڈبہ ہوتا ہے یا کپڑا ہوتا ہے، اس پر ریت کو پھیلا دیا جاتا ہے، اگر ریت کو اس پر پھیلا دیا گیا ہے، ہاتھ مارنے پر پورا ہاتھ وہاں پر لگتا ہے، اگرچہ دھول نہ لگے لیکن وہ مٹی اور ریت کے جنس سے ہے، تو اس پر تیمم کرنا جائز ہے، لیکن ہلکی سی جگہ ہے اس پر ہاتھ مار رہے ہیں، پورے ہاتھ پر کیا ہے انسان کے پورا ہاتھ مٹی پر نہیں لگ رہا ہے، تو ایسے پر تیمم کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کا خیال کیا ہے ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے سمجھتے ہیں کہ ایک دکاندار نے کہا کہ یہ تیمم کی چیز، اس پر تیمم کر سکتے ہیں، وہ آنکھ بند کر اس پر یقین کر لیتا ہے، نہ وہ علماء سے پوچھتا ہے نہ ان سے دریافت کرتا ہے۔ چلیے یہ تو تھی بنیادی کچھ چیزیں تیمم کے شروط کے حوالے سے۔ اب انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ تیمم کے لیے کون سی چیزیں واجب ہیں، یعنی ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر تیمم کے اندر یہ واجبات نہیں پائے گئے تو آپ کا تیمم ناقص ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تیمم باطل بھی ہو جائے، لیکن غالب علماء نے کہا ہے کہ تیمم کا ثواب اس سے کم ہو جاتا ہے۔ واجبات تیمم، تیمم کو واجب کرنے والی چیزیں، یا یوں کہیں جن چیزوں کا خیال کرنا واجب ہے دوران تیمم۔ سب سے پہلی چیز جو واجبات تیمم میں آتی ہے وہ انسان کا نیت باندھنا، انسان کا نیت باندھنا، لہذا آپ کے دل میں تیمم کی نیت ہو، کیونکہ تیمم ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کے نیت کا ہونا شرط ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پاک مٹی کا قصد کرو، ارادہ کرو،
اور ارادہ بغیر نیت کے کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر انسان جس نیت سے ہوتا ہے اسی نیت کے اعتبار سے اس کے عمل کا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا تیمم ایک شرعی عمل ہے، بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے علاوہ یہ تیمم یہ طہارت کا حصہ ہے، اور طہارت یعنی پاکی کو حاصل کرنا، جنابت سے یا گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا، بنیادی طور پر یہ بھی کیا ہے؟ بغیر نیت کے نہیں ہو سکتا۔ اور جب آپ تیمم کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح جس طرح انسان نماز پڑھتا ہے، تو کیا نماز بغیر نیت کے درست ہے؟ اسی طرح بغیر نیت کے تیمم بھی درست نہیں ہوگا۔ یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے۔ دوسری شرط تیمم کے لیے کہ تیمم کرنے کے لیے چیز کا ہونا ضروری ہے جس پر آپ تیمم کریں گے۔ بعض اوقات انسان کہتے ہیں کہ میں دل میں زمین پر ہاتھ مار لیا، میں نے خواب میں زمین پر ہاتھ مار لیا، یعنی وہ انسان ایکٹنگ نہیں کرے گا بل دل میں مان لے گا کہ ہاں ایک زمین ہے، میں اس پر ہاتھ مار رہا ہوں اور ہو گیا۔ دیکھیے، جب تک آپ حقیقت میں ریالٹی میں، جیسے مکہ مدینہ کے اندر بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ پانی نہیں آ رہے پھر بھی وضو کرنے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، پانی نہیں آ رہا وضو کرنے ایکٹنگ کرے، پوچھا پانی کہاں ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، پانی نہیں ہو تو دل کا ارادہ یہ اصل کافی ہے، اگر چاہے انسان ریالٹی میں اس چیز کو نہ کرے۔ یاد رکھیے تیمم کے مسئلے میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، لہذا تیمم کے مسئلے میں آپ کو مٹی کا خیال کرنا ہوگا اور مٹی پر ہی تیمم کرنا ہوگا، کیونکہ مٹی ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیمم کے لیے شرط بنایا ہے۔ مٹی پاک بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ مٹی موجود بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی ساری زمین کو پاک ضرور بنایا ہے، اور اس کا اہم مقصد کیا ہے؟ کہ انسان اس پاک زمین سے فائدہ اٹھائے، ٹھیک ہے؟ اب تیمم جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا، مٹی کے علاوہ دیگر چیزیں، جی ہاں مٹی کے علاوہ دیگر چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے، اس کی ایک لمبی فہرست میں نے آپ کے سامنے سنائی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر انسان جو مٹی کے علاوہ ہے اس پر انسان تیمم نہیں کر سکتا، اس کا بھی ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ تو یہ دوسری چیز تھی کہ جس چیز سے تیمم کر رہے ہیں وہ چیز موجود ہو، پہلے نیت کا ہونا واجب ہے، دوسرا جس چیز سے تیمم کر رہے ہیں اس چیز کا موجود ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ تیمم کے اندر انسان اپنے چہرے اور اپنے ہتھیلی کے سرفیس پر ہاتھ گھمائے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے زمین پر مارا، نہ چہرے پر پھیرا نہ اپنی ہتھیلی کے سرفیس پر پھیرا، تو تیمم نہیں ہوگا۔ تو تیمم کے لیے واجب ہے کہ انسان کیا کرے؟ پہلے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، اور تمام چہرے پر، جہاں تک شریعت اسلامیہ نے وضو کے لیے چہرے کی حد بندی کی ہے، کان کی اس لو سے اس لو تک، اور بال کے اگنی کی جگہ سے لے کر ٹھڈی تک، تو مکمل چہرے پر ہاتھ کا پہنچنا ضروری ہوگا۔ تو یہ واجبات تیمم میں سے تیسری چیز ہے کہ انسان اپنے چہرے اور ہتھیلی پر مسح کرے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، حدیث رسول کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے بتایا کیسے انسان کرے گا۔ بسم اللہ بول کر زمین پر ہاتھ مارے گا، دونوں ہاتھ بسم اللہ بول کر زمین پر مارے گا، اگر مٹی زیادہ لگی ہے تو پھونک سکتا ہے، اگر زیادہ نہیں لگی ہے تو صرف ایک مرتبہ چہرے پر ہاتھ پھیر لے، تو اس ہتھیلی کے سرفیس پر، اس ہتھیلی کے سرفیس پر پھیر دے، بات ختم ہو گئی، تیمم ختم ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کا اتنا آسان طریقہ بتایا، صرف ایک بار زمین پر ہاتھ مارنا ہے، مٹی زیادہ ہے تو پھونک لیجئے، ہلکی لگی ہے تو ایسے ہی باقی رکھیے، مکمل چہرے پر ہاتھ پھیریے، پھر رائٹ ہتھیلی پھر لیفٹ ہتھیلی کے سرفیس پر ہاتھ کو گھمار دیجئے، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تیمم ہو جائے گا، اور اس کے اندر کوئی اور دشواریاں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور کتنی بار مارنا ہے؟ صرف ایک بار مارنا ہے۔ کتنی بار مارنا ہے؟ صرف ایک بار مارنا ہے۔ کتنی بار چہرے اور ہتھیلی پر ہاتھ گھمانا ہے؟ صرف ایک مرتبہ گھمانا ہے، ایک سے زیادہ نہیں گھما سکتے، ایک ہی مرتبہ گھمانا ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ چہرے گھمانے میں ایسا نہیں کہ بس انسان یہاں گھما لے اور اس کی کان کی لو تک جو چہرے کی حد ہے اسے بھلا دے، بالکل جہاں تک اسلام نے وضو کے مسئلے میں چہرے کی حد بیان کی ہے، اس حد تک ہاتھ کا پہنچانا یہ واجبات میں سے ہے، ہاتھ کا پہنچانا واجبات میں سے ہے، لہذا اس کے اندر غفلت انسان کے ثواب کو برباد کر دیتی ہے۔ دوسری اہم چیز جو تیمم کے واجبات میں ایسا آتا ہے، نمبر 4 چیز ہے کہ انسان تیمم میں ترتیب کا خیال کرے، تیمم میں ترتیب کا خیال کرے۔ تیمم کی ترتیب کیا ہے؟ انسان پہلے زمین پر ہاتھ مارے گا، پھر چہرے پر پھیرے گا، پھر اس کے بعد ہتھیلی پر پھیرے گا۔ کسی نے الٹا کیا، کسی نے زمین پر ہاتھ مارا لیکن پہلے ہتھیلی پر پھیرا پھر چہرے پر پھیرا، یا چہرے پر پھیرا ہتھیلی پر پھیرا پھر دوبارہ چہرے پر پھیرا، ایک سے زائد مرتبہ کیا۔
یاد رکھیے اس میں ترتیب کا خیال اور عادت کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر آپ نے ترتیب ہلکی سی گڑبڑی کی تو آپ کا تیمم کا ثواب ختم ہو جائے گا. لہذا پہلے ہاتھ کو مارنا، اس کے بعد چہرے پر پھیرنا، اس کے بعد ہتھیلی کے سرفیس پر پھیرنا، اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو تیمم کرنا ہوگا. کیونکہ تیمم میں ترتیب کا خیال کرنا یہ تیمم کے واجبات میں سے چوتھا نمبر کا واجب ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ترتیب کا ذکر کیا ہے. سورہ نساء 40 نمبر آیت نمبر 43 اور سورہ مائدہ آیت نمبر 6، اس کے اندر اللہ نے کیا کہا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو، ارادہ کرو، پھر اپنے چہرے پر ہتھیلی پر مل لیا کرو. سورہ نساء میں اللہ نے کیا کہا؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے چہرے اور ہتھیلی کو اس پر کیا ہے، ہاتھ کو اس پر پھیر دو. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت جسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا تھا، بالکل ہو بہو اسی پر دلالت کرتی ہے. چلیے اس کے بعد پانچویں چیز جو تیمم کے واجبات کے اندر آتا ہے کہ انسان کو تیمم میں موالات کا خیال کرنا چاہیے، ایک کے بعد دوسرا سٹیپ کرنا. مثال کے طور پر آپ نے زمین پر ہاتھ مارا، 5 منٹ تک انتظار کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، نہیں. چہرے پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کے بعد ہتھیلی پر ہاتھ نہیں پھیر رہے، گھوم رہے پھر رہے، اس سے بات کر رہے اس سے بات کر رہے، ٹائم پاس کر رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ جب آپ نے زمین پر ہاتھ مارا ہے اس کے فوراً بعد چہرے پر پھیرے، اس کے بعد فوراً ہتھیلی پر پھیرے. اس کے بیچ میں زیادہ گیپ انسان کو نہیں دینا چاہیے. اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے الموالات، ایک کے بعد دوسرا سٹیپ کرنا. لہذا یہ بھی تیمم کی واجبات میں سے ایک ہے، کیونکہ تیمم عبادت ہے اور ایک ہی عبادت ہے. ایک عبادت میں اتنا گیپ کرنا، مثال کے طور پر ایک آدمی نے 2 رکعت پڑھ لی ہے، اب دوسری 2 رکعت کے لیے وہ انتظار کر رہا ہے. کیا اس طرح انتظار کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. آج ایک روزہ رکھا ہے، بیچ میں ایک روزہ چھوڑتا ہے اور دوسرے روزے کے لیے 2 دن انتظار کرتا ہے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. تو تیمم کے مسئلے میں بھی انسان لمبا وقت گزارے، شریعت اسلامیہ اس کو نادرست قرار دیتی ہے. یہ کچھ بنیادی چیزیں تھی تیمم کے واجبات کی. بات کریں تیمم کی سنتوں کی، جی ہاں الحمدللہ تیمم کی کچھ سنتیں ہیں. پہلی سنت یہ ہے کہ انسان بسم اللہ بولے. تیمم میں بسم اللہ بولنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہذا بسم اللہ بول کر زمین پر ہاتھ ماریے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ پھونکنا، ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو آپ اس پر پھونک مارے. پھونک مارے یہ سنتوں میں سے ہے تاکہ غبار تھوڑا ہلکا ہو جائے. اور وہ کب ہوگا؟ جب غبار آپ کے ہاتھ میں زیادہ لگ جائے تب. وہ نہ ہلکی غبار ہے تو اسے پھونک مارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر تیمم کی 2 سنتیں ہیں جسے شریعت اسلامیہ نے بیان کیا. چلیے اس کے بعد یہ تو تیمم کا مسئلہ ہوا کہ تیمم کے لیے کیا واجبات ہے، کیا سنتیں ہیں، اور الحمدللہ تیمم کی صفت، اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کے سامنے بتایا. اب ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے تیمم باطل ہو جاتا ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں کو انجام دے گا، ان کاموں کو کرے گا تو اس کا تیمم باقی نہیں رہے گا بلکہ اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، اس کا تیمم باطل ہو جائے گا. اس کے اندر سب سے پہلے جو مبطلات التیمم ہے، تیمم کو باطل کرنے والی چیزیں ہیں، اس میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جس سے ایک انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. جن چیزوں سے ایک انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے انسان کا وضو بھی اس تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹے گا ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے اس کا حکم ایسے ہی بیان کیا ہے. اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نواقض وضو کیا کیا ہے. جب تک انسان ان نواقض وضو کے بارے میں نہیں جانے گا کہ نواقض وضو کیا ہے، وہ نواقض تیمم کو کیسے سمجھے گا؟ مثال کے طور پر میں ایسے ہی گنا دیتا ہوں کہ انسان کے جو 2 راستے ہیں جس سے پیشاب و پیخانہ جاری ہوتا ہے، ان کو سبیلین کہا جاتا ہے. تو سبیلین سے اگر کوئی گندی چیز نکل جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ انسان گہری نیند میں سو جائے، گہری نیند میں لیٹ جائے، کھراٹے لے، یا اس کے عقل پر پردہ پڑ جائے اور ہوا خارج ہو جائے تو اس سے بھی انسان کا تیمم ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ تیسری چیز جس سے انسان کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے انسان کا عقل کا غائب ہونا. اچانک انسان بے ہوش ہو گیا
اچانک انسان کیا ہے پاگل ہو گیا، سمجھ لیجئے ٹیمپروری اس کی عقل غائب ہو گئی، یا شوگر اور بیماری کی وجہ سے اس کا جسم بوجھل ہوا، بے ہوش ہو کے گر گیا، تو بے ہوش ہونا، مجنون و پاگل ہونا، ٹیمپروری طور پر عقل کا زائل ہونا، یہ تمام چیزیں ایک انسان کے تیمم کو توڑ دیتی ہیں، کیونکہ انہی چیزوں سے انسان کا وضو بھی ٹوٹ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان شرمگاہ کو ہاتھ لگائے ڈائریکٹلی، چاہے آگے ہو یا پیچھے ہو، اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو وضو ٹوٹنا ہے اس میں اونٹ کا گوشت کھانا، اونٹ ہو یا اونٹنی کا گوشت کھائے تو انسان اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس سے انسان کا تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، کوئی ایسا مسئلہ اپنے زبان سے بیان کر دے جو مسئلہ حقیقت میں اسے کفر کے دروازے تک لے جائے، تو وہ آدمی جیسے ہی مرتد ہوگا، اسلام کو چھوڑ کر کفر کے دروازے پر قدم رکھے گا، اس سے اس کا وضو ٹوٹے گا، تو اس سے اس کا تیمم بھی ٹوٹے گا۔ تو بنیادی طور پر تیمم کو باطل کرنے والی چیزوں میں وہ تمام چیزیں آتی ہیں جس سے ایک انسان کا وضو باطل ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات جس کی وجہ سے انسان کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے پانی کا مل جانا۔ پانی مل گیا انسان کو، اب پانی مل گیا، اب پانی کے آتے ہی تیمم فوراً ٹوٹ جائے گا، تیمم باطل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کچھ بنیادی مسئلوں کی طرف ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مان لیجئے کہ ابھی نماز کھڑی نہیں ہوئی ہے، ہم نے تیمم کیا ہے، پانی مل گیا، تب ہم انسان کیا کریں گے؟ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز پانی مل گیا، تب کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، پانی مل گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے نماز پڑھ لی ہے لیکن نماز کا وقت ابھی باقی ہے، تب انسان کیا کرے گا؟ پانی مل گیا ہے، نماز کا وقت، نماز ہم نے پڑھ لی ہے لیکن نماز کا وقت بھی جا چکا ہے، تب انسان کیا کرے گا؟ اس کے علاوہ کچھ چیزوں کا ذکر انشاءاللہ کریں گے۔ چلیے بات کریں کہ مان لیجئے کہ ایک انسان ہے وہ تیمم کر لیتا ہے، تیمم کرنے کے بعد نماز ابھی کھڑی ہونے والی ہے، پتہ چل گیا کہ پانی مل گیا ہے، پانی موجود ہے، تو جیسے ہی پانی مل گیا، اگرچہ اس نے تیمم کیا ہو، وہ نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہو، اس کا تیمم فوراً باطل ہو جائے گا۔ اس تیمم سے اگر وہ نماز کو پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہوگی، کیونکہ اس نے نماز بغیر طہارت کے پڑھی ہے، ایسا ہی پیغام اللہ اس کے رسول تک جائے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر نماز سے پہلے تیمم پانی مل جائے تو انسان کو کیا ہے؟ تیمم کر لینا چاہیے، نماز کو اگرچہ وہ تاخیر کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ آتا ہے، مان لیجئے کہ ہم نے نماز کی 2 رکعت پڑھ لی، ابھی 2 رکعت باقی ہے، نماز کی 2 رکعت پڑھ لی ہے، 2 رکعت ابھی باقی ہے، اور تب پانی مل گیا، ٹھیک ہے، اور تیمم کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ایسے حالت میں انسان کیا کرے گا؟ اس مسئلے میں علماء کی 2 رائے، ٹھیک ہے، میں دونوں رائے کو ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد راجح مسئلہ بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پہلی رائے علامہ ابن عثیمین رحم اللہ کی ہے، مالکیہ کی ہے، ظاہری کیا ہے، اس کے علاوہ بعض سلف صالحین کی بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران انسان کو پانی مل جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز چھوڑ کر وضو کرنے چلے جائے۔ اگر انسان کو دوران نماز پانی مل گیا، 2 رکعت میں نے پڑھی ہے، ابھی 2 رکعت پڑھنی باقی ہے، لوگوں نے ہنگامہ کر کے پانی آ گیا، پانی آ گیا، ہم تیمم سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں ابن عثیمین رحم اللہ علیہ، مالکیہ، امام ابن حزم الظاہری اور بعض شافعیہ اور سلف صالحین کی ایک بڑی جماعت، وہ کہتی ہے کیونکہ اس نے تیمم کر کے 2 رکعت ادا کی ہے، بھی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے، اور وہ پانی مل جائے تو جیسے ہی پانی مل جائے اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب فرق نہیں پڑتا کہ اس نے تیمم چھوٹی ناپاکی کے لیے یعنی وضو کے لیے کیا ہے، یا بڑی ناپاکی کے لیے یعنی غسل کے لیے اس نے تیمم کیا ہے، تو ہر حال میں وہ نماز کو چھوڑے گا، جا کر وضو کرے گا، اور پھر نماز کو مکمل دہرائے گا۔ یہ علماء کی رائے ہے۔ اب ایسی رائے کیوں دی گئی؟ جیسے سورہ نساء آیت نمبر 43 میں اللہ نے کہا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اللہ کا حکم ہے۔ اب پانی مل گیا تو تیمم باقی ہوگا؟ نہیں، تیمم باطل ہو جائے گا۔ جب تیمم باطل ہے، آپ نے 2 رکعت اس باطل تیمم کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو کیا وہ نماز بھی قبول ہوگی؟ کہتے نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پتا چلا کہ عذر کی بنیاد پر جو نماز آپ پڑھ رہے تھے، جیسے ہی عذر ختم ہوگا آپ اس عذر کی بنیاد پر نماز کو مکمل نہیں کر سکتے، آپ کو نماز کو روکنا ہوگا۔ ایک بیمار تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا، لیٹ کر پڑھ رہا تھا، لیکن اللہ نے اسے شفا دی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو لیٹ کر نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو لہذا اسی طرح اگر کوئی آدمی تیمم سے نماز پڑھ رہا ہے اور پانی مل گیا ہے، تو اس کے بعد پانی کی موجودگی میں 2 رکعت جو اس نے پڑھی ہے، بقیہ 2 رکعت کے لیے وہ وضو کرے گا، اور وضو کے لیے جیسے ہی وہ باہر نکلے گا پوری کی پوری نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ تو لہذا پتہ یہ چلا، یہ پہلی رائے ہے۔ اس کے بعد دوسری رائے جو علماء کی ہے
جس میں امام ابن المنذر رحمہ اللہ علیہ اور امام داؤد الظاہری رحمہ اللہ علیہ، امام طبری ہیں اور بعض علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس آدمی کو پانی مل جائے وہ آدمی اپنی نماز کو مکمل کرے گا، وہ آدمی اپنی نماز کو مکمل کرے گا، کیونکہ جب اس نے نماز شروع کی تھی تو اس کے پاس اس وقت پانی موجود نہیں تھا اور عبادت شروع ہو چکی ہے، تو دورانی عبادت آپ عبادت کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں، کیسے نماز کو آپ توڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بات کہی گئی، لیکن راجح بات امام ابن عثیمین رحمہ اللہ ہی کی ہے، پہلی رائے راجح ہے کہ اگر پانی مل جائے نماز کے بیچ میں پتا چلے تو آپ کو نماز کو چھوڑ کر جانا ہوگا اور وضو کرنا ہوگا، پھر مکمل، اگر امام صاحب مل جائے تب بھی آپ، امام صاحب نے 2 رکعت پڑھ لی مثال کے طور پر، پوری جماعت تھی، بس آپ نے تیمم کیا ہے، آپ تیمم سے نماز پڑھا رہے ہیں، امام صاحب نے 2 رکعت پڑھائی ہے، پتا چلا کہ جس مسجد میں آپ آئے وہاں پانی موجود ہے، ٹھیک ہے، لوگ وضو کر رہے ہیں، 2 رکعت کے بعد آپ نے سنا، تو آپ کو کیا ہے، نماز سے جانا ہوگا، وضو کرنا ہوگا، دوبارہ آنا ہوگا، جو پہلے 2 رکعت آپ نے پڑھے تھے وہ باطل ہو چکے، اس کا شمار نہیں کرے گا، بقیہ 2 رکعت مکمل کر کے 2 رکعت آپ کی قضا ہوگی، اس طرح آپ نماز کو مکمل ادا کریں گے۔ چلیے، یہ تو ہوئی دوران نماز پانی کے ملنے کی۔ مان لیجئے کہ انسان نے نماز کو ادا کر دیا لیکن نماز کا وقت بھی گیا نہیں، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز میں نے تیمم سے پڑھی، اب عشاء کی نماز کا وقت رات میں 11 11:30 تک موجود ہے، 9 9:30 بجے مجھے پانی مل گیا اور میں نے تیمم سے نماز پڑھی ہے، تو کیا میں دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھوں گا؟ کیا وہ نماز جو تیمم سے میں نے پڑھ لی ہے وہ میرے لیے کافی ہو جائے گی؟ تو علماء کرام نے اس میں رائے دی ہے کہ جس آدمی نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی ہے، اگر چاہ نماز کا وقت باقی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے دوبارہ نماز کو دہرانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، ٹھیک ہے، بات یہی ہے کہ انسان کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی عبادت مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مان لیجئے کہ انسان کو پانی مل گیا اور نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب کیا کرے گا؟ جب نماز کا وقت موجود تھا تب تیمم کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، تو نماز کا وقت جانے کے بعد تیمم کرنے کی بات آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک مسئلہ، جیسے اس سے پہلے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر انسان نے تیمم کر لیا، مان لیجئے میں نے عشاء کے لیے تیمم کیا ہے اور 11:30 بج گئے، تیمم کر لیا، نماز کا وقت چلا گیا، ٹھیک ہے، 11:30 12 بجے جب عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو عشاء کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں نے تیمم کر لیا اور نماز کا وقت ختم ہو گیا ہے، تو کیا میرا تیمم باطل ہوگا؟ کیونکہ اس تیمم سے میں جو نماز پڑھنا چاہ رہا تھا اس کا وقت تو چلا گیا، تو صحیح بات یہ ہے کہ وقت کے جانے سے تیمم باطل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر نماز کا وقت گیا ہے تب آپ قضا کر سکتے ہیں، آپ کے پاس قضا کا موقع موجود ہے، اگر چاہ 12:30 11:30 12 بجے عشاء کا وقت ختم ہے، تہجد کا وقت شروع ہے، تو کیا اس وقت جو نماز آپ کی چھوٹی ہے آپ اس کی قضا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں، تو لہذا صرف نماز کے وقت کے چلے جانے سے انسان کا تیمم جو اس نماز کے لیے اس نے کیا ہے جس کا وقت جا چکا ہے اس سے تیمم باطل نہیں ہوتا ہے، علماء اکرام نے اس مسئلے میں یہی واضح رائے دی ہے۔ تو ٹھیک ہے، تیمم کو باطل کرنے والی چیزوں میں 2 چیزوں کا میں نے ذکر کیا، وہ تمام چیزیں جس سے انسان کا وضو باطل ہوتا ہے اس سے تیمم باطل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جس سے پانی مل جائے، پانی ملنے کا ثبوت مل جائے، اس سے بھی انسان کا تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 چیز ہے کہ جب انسان پانی استعمال کرنے کی قدرت اس کے پاس لوٹ کر آئے، پانی استعمال نہیں کر پا رہا تھا کسی جانور کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، تو وہ آدمی کیا تیمم کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی قدرت لوٹ آئی تو اس کے بعد وہ آدمی تیمم کو باقی نہیں رکھ سکتا، تیمم کنٹینیو نہیں کر سکتا۔ بنیادی طور پر یہی تیمم کے حوالے سے کچھ باتیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح معلومات کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ درس میں ایک آئندہ سبق کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی، اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر واحسن اللہ الیک۔ شیخ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی۔ جب ہم تیمم کے لیے مٹھی لیتے ہیں تو ہاتھوں پہ آپ نے کہا نا ہلکے سے پھونکنا چاہیے بول کر، جی ہم لوگ ہیں کیا کرتے ہیں، تھوڑا جھٹکتے ہیں اس کو، کیا یہ جھٹکنا درست ہے ہاتھوں کو؟ دیکھیے، پھونکنے کا ذکر موجود ہے، آپ پھونک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوں اور پھونکنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مٹی کو ہلکا کرنا ہے، لیکن آپ اس کو ہاں جھٹکتے ہیں
تب بھی درست ہے، کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے. شریعت اسلامیہ مٹی کو ہلکا کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن پھونکنا سنت ہے اور جھٹکنا سنت نہیں ہے، لیکن کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ، مرحبا. شگفتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے شیخ؟ الحمد للہ خیریت شیخ سے ہیں. جو لاسٹ میں آپ نے جو پوائنٹ بولا وہ مجھے تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کون سا؟ مطلب کہ اگر وضو تیمم جب ٹوٹ جاتا ہے جب پانی مل جائے، تو یہ بات مجھے تھوڑا سمجھ میں نہیں آئی. یعنی جب پانی مل جائے تو انسان کا تیمم باطل ہو جائے گا. جی جی جی. تو پھر اس کو پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ وضو کرے. اگر مان لو کہ اگر وہ بیماری کی حالت میں تھا، وضو نہیں، پانی نہیں لے پا رہا تھا، اور پھر جب وہ لے سکتا ہے، اور جیسے بزرگی کی حالت میں بھی انسان جو پانی نہیں لے پاتا ہے، تو کیا پھر اور پانی ہے تو کیا بزرگی کی حالت میں وہ نہیں کر پا رہا وضو، اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو وہ تو وہ تیمم کر وضو لے گا پورا تو کر. کیا ہوگا؟ جی جی جی. دیکھیے، میں نے دو باتیں آپ کو بتائی. یا تو انسان پانی پانی نہ ہو، پانی ہو لیکن انسان پانی استعمال نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، تو جب تک اس کا عذر باقی ہے وہ تیمم کرے گا، کیونکہ پانی موجود ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا. لیکن جہاں اس کی یہ بیماری ختم ہوئی، یہ عذر ختم ہوا، اس آدمی کو تیمم کرنا جائز نہیں، لہذا اس کو وضو کرنا پڑے گا. خود نہیں کر سکتا، کسی اور سے اس میں مدد لے. ترنم شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ کیا ملتانی مٹی سے تیمم صحیح ہوگا؟ جی ہاں، ملتانی مٹی مٹیوں میں سے ہیں، کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے. اچھا، اور ایک سوال ہے کہ چہرے کی حد کہاں تک ہوں گی، کہ کان کی لو بھی اس میں شامل ہوگی؟ کان کی لو تک، جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ کان کی جو لو ہے یہاں تک، یہ اس میں شامل نہیں. کان کی جی. لو ادھر سے ادھر جزاکم اللہ. تک. حیاک اللہ، مرحبا. سمینہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم دیکھو السلام. مطلب سوال یہ تھا کہ وضو جب ہم ناپاکی میں بھی وضو کر سکتے ہیں، جیسے کہ حیض نفاس حالت میں؟ یعنی ناپاکی کی حالت میں کیا وضو کر سکتے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، لیکن ان وضو سے جی عبادتیں نہیں جی. کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا جیسے ہے کہ کہ اذکار ہے، صبح شام کے اذکار ہے، سوتے وقت میں بھی وضو باوضو ہو کے جو سونا ہے نا، تو اس شرط میں. بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اور انسان کو کرنا بھی چاہیے. اس پر ابھارا گیا ہے کہ جو آدمی طہارت یعنی وضو کی حالت میں سوتا ہے، اگرچہ وہ ناپاک ہو، ٹھیک ہے، اس کے بستر میں جس طرح انسان کی بنیان اس کے جسم سے چپک کر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ویسے فرشتے کو اس کے ساتھ رکھ دیتا ہے، اور جب جب وہ کروٹ لے گا، جب جب وہ تھوڑا پریشان ہوگا، فرشتہ اس کی مغفرت کی دعا کرے گا. کب؟ یہ وضو کی حالت میں سونے کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے. وضو کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. اور ایک سوال آپ بولے کہ عشاء کا ٹائم رات کے 11:30 12 بجے تک مطلب ختم ہو جاتا ہے، تو ہوں، اگر کہیں ہم فنکشن میں گئے یا کہیں بھی گئے تو لیٹ ہو گیا، تو پھر وہ قضا ہو جاتی ہے عشاء کی نماز جب آ بالکل کے نماز پڑھنے قضا سے؟ ہو جائے گی. جی ہاں، اور آپ کوشش کرنی چاہیے جہاں جیسی حالت ہو، کھڑ کر نہیں سکتے بیٹھ کر، لیکن نماز کو وقت پر ادا کرنا. ٹھیک ہے، اب جیسے فنکشن وغیرہ ہے، یقیناً بھیڑ ہے، جائیے سائڈ میں، تھوڑا موقع ملے، نماز کو وقت پر ادا کیجیے. وقت پر ادا کی گئی نماز، کھڑے نہیں بیٹھ کر، بیٹھنے لیٹ کر نماز، ٹھیک ہے، یہ اس نماز سے بہتر ہے جو تاخیر کر کے پڑھی گئی. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. حیاک اللہ، مرحبا. خیر خیر. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ باہر سے ہمیں ریت لاتے نا، تو اس میں وہ پاک ہے یا گندگی ہے بول کے شک ہونے کی وجہ سے اس سے کیا تیمم کر سکتے ہیں؟ اگر شک ہے کہ وہ ناپاک ہے، یعنی پاکی میں کیوں شک نہیں، مطلب؟ ناپاکی میں شک ہے، تو تیمم کر سکتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پر ہر مٹی پاک ہے، الا کہ اس سے بدبو نظر آئے، اس کے اندر کچھ گندگی نظر آئے، ورنہ ہر مٹی ریت پاک ہے. نہیں، باہر اگر گھر کے پاس لا کے 2 3 دن وغیرہ ہے تو کتے وغیرہ پیشاب کرے بول کے یہ ایسے شک و شبہ ہو تو کیا کرنا؟ دھو کر استعمال کر سکتے کیا؟ شبہ کی بنیاد پر آپ اس سے نہیں چھوڑیں گے، لیکن پھر بھی دل میں شبہ، جیسے آپ نے کہا، اسے دھوئیے، کریے، بہتر ہے. اٹھا کے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل. جی سر. دوسرا سوال یہ ہے شیخ، حیض کی حالت میں فون میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟
میں نے پڑھ کسی سکتے ہیں کو انشاءاللہ، پڑھانا رہا تو پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وضو بھی ضروری ہے کیا؟ وضو کر لے زیادہ بہتر ہے. جی جزاک اللہ. حیاک اللہ، مرحبا. شبنم اینڈ شیما. بی. ہیلو جی ہاں جی بولیے. شیخ شیخ تیمم نفل نماز کے لیے کر سکتے؟ جی تیمم نفل نماز کے لیے کر سکتے؟ دیکھیے، تیمم کا مسئلہ ایسا ہے کہ انسان مجبوری کی حالت میں اس کو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب فرض نماز آپ نے پڑھ ہاں لی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا صرف نفل کے لیے آپ تیمم کریں گے جبکہ آپ کے پاس پانی موجود نہیں ہے، یا آپ کے پاس ایسا کوئی عذر موجود ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے کہ یہ جتنی بھی رخصتیں شریعت اسلامیہ نے دی ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی رخصتیں شریعت اسلامیہ نے دی ہیں، اس کا استعمال انسان ہمیشہ کو واجبات میں کرنا چاہیے. ہاں، واجبات میں ہو، نہ کہ انسان. لیکن پھر بھی اگر انسان جیسے نفل کا پابند تھا، صرف الگ نہیں، نفل کا پابند تھا، تو اس کے لیے انسان اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. اپنا آڈیو آف کر لے سب لوگ. اور شیخ جیسے کہ مدینے میں ہم زیارت کے لیے گئے تھے اور وہاں پر احرام کے لیے نماز پڑھنا تھا، وہاں پانی نہیں تھا، تو پھر تب تیمم جائز تھا؟ ہاں، اگر تیمم کر لے، آزو بازو آپ نے تلاش کیا، ہوٹل وغیرہ میں نہیں ملا، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. ہاں جزاک. ابھی اصل میں میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی. تو تیمم کے حوالے سے بات چل رہی تھی. کوئی چیٹ باکس میں لکھ رہے ہیں. جی بولیے. بی. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال یہ ہے کہ کسی انسان پر غسل واجب ہو گیا ہے اور اسے ہوں غسل کرنے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، تو ہاں تیمم اور وضو مطلب غسل اور وضو کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے؟ بالکل، ایک ہی تیمم کافی ہے. جی. الگ شیخ الگ ایک دوسرا ہی. سوال ہے، جی بولیے. الگ سے دو تیمم دوسرا کرنے کی ضرورت سوال نہیں. ہے کہ شیخ اگر پانی میسر نہیں ہے، امام جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ بھی تیمم کی حالت میں ہے، ہوں اگر دوران نماز اطلاع مل گئی کہ وضو مطلب پانی میسر ہے، ہوں تو کیا امام صاحب بھی مطلب نماز کو ناقص کر دیں گے؟ جی بالکل، اگر کسی کو پتا چلے، امام کو ملے، مقتدی کو ملے، ان کے وقت مقتدیوں کو میں چھوڑ دینا چند چاہیے. لوگ ان کی مقتدیوں میں چند لوگ باوضو ہیں اور چند لوگ تیمم کے ساتھ ہیں، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اب ایک مسئلہ ہے، اگر ایسے مسئلے ہیں تو عمومی طور پر لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں تیمم سے پڑھا رہا ہوں، بقیہ اگر دوسرا کوئی امام بن کے آگے چلتا ہے، جو وضو سے جس نے کیا وہ آگے چل کر امامت کرے، تیمم والے نکل جائیں گے. لیکن اگر کوئی آگے نہیں چلتا ہے تو سب کی نماز پھر بقیہ انسان کے اپنے اپنی نماز کو مکمل کرے گا، کیونکہ 2 رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، بقیہ 2 رکعت بغیر امام کے پڑھے گا وہ. لیکن افضل چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی آگے بڑھے، جس نے وضو کیا ہے وہ نماز کو مکمل کرے. ٹھیک ہے. پھر وہی سوال چیٹ باکس میں آ رہا ہے کہ نفل کے حوالے سے، میں نے ابھی بات مکمل نہیں کی تھی. دیکھیے، جس طرح فرض چیزوں کے لیے آپ وضو کر سکتے ہیں، تو کیا نفل چیزوں کے لیے وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اسی طرح تیمم بھی ہے. ٹھیک ہے، تیمم بھی اسی طرح ہے. اگر پانی نہیں ملتا ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، فرض ہو، نفل نماز ہو، وضو کا مسئلہ ہو، غسل کا مسئلہ ہو، ہر حال میں آپ تیمم کر سکتے ہیں. اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. احمد اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹرین میں جیسے نقاب کے ساتھ وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس میں تیمم کیا جا سکتا ہے؟ پانی ہوتا ہے پھر بھی. نہیں نہیں، درست نہیں ہے. جی، تو درست کیسے وضو ہوگا نقاب کھولے بنا، مطلب چہرہ نہیں. کھولے چہرہ بنا کھولنا وضو ہوگا، کیسے پردے کا ہوگا؟ خیال کرنا ہوگا، ادھر ادھر زیادہ لوگ چہرہ جھکائیے اور وضو کیجیے، پردے کا جی. خیال کیجیے. اور جیسے لیکن صرف
پردے کی وجہ سے آپ تیمم نہیں کر سکتے. جب پانی موجود ہے اور پانی کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں تو صرف اس کی وجہ سے تیمم کرنا درست نہیں ہے. اچھا، واش روم میں کر سکتے ہیں وضو؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. جی. اور دوسرا سوال ہے نا کہ ایک استاذہ بتا رہی تھی کہ فرض نماز گاڑی میں بیٹھ کے نہیں پڑھا جا سکتا ہے، جو نفل نمازیں اور سنتیں ہیں وہ سب پڑھی جا سکتی ہے سفر کے دوران بیٹھے ہوئے کار میں، تو فرض جی نماز پڑھ سکتے ہیں گاڑی میں؟ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ جی. جو سواری ہے، اب اس کے مسئلے میں در تفصیل ہے، لیکن پھر بھی مختصر انداز سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض جتنی بھی نمازیں تھی، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام قاعدہ تھا. عام قاعدہ یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کو کھڑے ہو کر قبلے کے رخ کر کے پڑھا کرتے تھے. یہ عام قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ثابت ہے. اب انسان کے پاس عذر شرعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عذر شرعی موجود نہیں. جیسے اب سواری ہے، گھوڑے گدھے پر سوار انسان نیچے اتر کر پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی انسان سواری میں پڑھتا ہے، یہ درست نہیں ہے. تو لہذا فرائض کو سواری پر پڑھنا بغیر کسی عذر کے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے آج کل کے دور حاضر کی سواریاں ہیں، ٹھیک ہے، اب انسان کو خطرہ ہے. مثال کے طور پر پرانی وقت کی سواریاں ذکر کیجیے، گھوڑے گدھے کی. اب نیچے اتروں گا، نماز پڑھوں گا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چور آ جائے، کوئی درندہ آ جائے، کوئی حیوان مجھ پر حملہ کرے، تو ایسا خوف ہے یا کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو انسان پڑھ سکتا ہے. اور دور حاضر کے اندر آپ دیکھتے ہیں جیسے فلائٹ ہے، ٹرین وغیرہ ہے، یہ رکیں گے نہیں ہمارے لیے، تو اس پر ایسے عذر کی بنیاد پر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کو فرض نمازیں زمین پر پڑھنی چاہیے، سواری پر نہیں پڑھنی چاہیے، الا یہ کہ اس کے پاس کوئی عذر موجود ہو. اور عذر کیا ہے؟ ویسے بتا کہ سواری کا نہ روک پانا، وہ ہماری مرضی سے نہیں چلتی، اپنی مرضی سے چلتی ہے، پلین ہے، ٹرین وغیرہ ہے، تب اس پر پڑھ سکتے ہیں. صفیہ فاطمہ. انور. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، جو مٹی پر ہم چلتے ہیں کیا اس پر تیمم واجب ہے؟ یعنی جس مٹی پر ہم پیر رکھ کر چل رہے کیا اس پر کر سکتے نہیں، یہ پوچھ رہے ہیں؟ ہاں. ہاں، اگر اس پر گندگی نہیں لگی ہے، پیر پر گندگی نہیں لگی ہے، مٹی پر گندگی نہیں لگی ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جزاک اللہ شیخ. حیاک اللہ، مرحبا. ترنم شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، گھر میں جیسے کوئی بزرگ انسان ہے، بیمار ہے وہ، تو ان کے لیے تیمم کے لیے جیسے کوئی برتن میں مٹی لا کے رکھ دی جاتی ہے اور وہ روزانہ اسی سے ان کو تیمم جیسے کروائی جاتی ہے، کروایا جاتا ہے، تو کیا اس طرح صحیح ہے؟ جی ہاں، اگر وہ پانی کا استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کو پریشانی ہے، الرجی کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی عذر ہو، شرعی عذر جس کی بنیاد پر تیمم پانی سے وضو استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو تیمم سے کر سکتے ہیں. لیکن صرف بزرگ ہیں، پانی کا استعمال کر سکتے ہیں اور ان کو تکلیف نہیں ہے، تب تیمم نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، عذر موجود ہونا، شرعی عذر. بڑھاپا یہ کوئی ہاں، عذر نہیں ہے کہ انسان نہیں تیمم کرے. نہیں شیخ، جیسے ان کو پانی سے جیسے کوئی نقصان ہے. ہاں ٹھیک ہے، بخار ہے، سردی ہے، پانی سے کوئی نقصان ہے تو ٹھیک ہے، تب کر سکتے. تو ایک ہی مٹی سے ان کو بار بار وہی برتن میں جیسے مٹی رکھی رہتی ہے تو اس سے کوئی حرج کروانے کی میں بات کوئی نہیں، حرج نہیں ہے. بالکل کوئی حرج کی بات جی، جزاک اللہ. نہیں. آخری سوال ان شاء اللہ تعالی سیدہ نیلوفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، تہجد کے تعلق سے ہے، جیسے وطر ہم بچا کے رکھتے نا تہجد کے لیے، ہاں. کبھی روٹین رہتا، کبھی کبھار ہے نا اذان کے 10 منٹ پہلے آنکھ کھل جاتی تھکاوٹ کی وجہ سے، اگر تہجد کریکٹ ٹائم پہ نہیں ہوتی. یہ ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ، کبھی کبھار فجر کی اذان ہو جاتی، وطر ہماری باقی رہتی، تو اس صورت میں ایسا روٹین رہا تو وطر کا مسئلہ کیا ہے شیخ؟ تہجد بھی بعد میں پڑھنا، وطر بعد میں پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، یہ دونوں سوال ہیں آپ کے. جی نہیں، وطر خاص کر کے تہجد کے لیے بچائے، بٹ آنکھ جلدی ٹائم پر نہیں کھلی تہجد کے وقت کے قریب. فار ایگزامپل اذان 10 منٹ پہلے ہے، 5 منٹ پہلے ہے، اذان سے 5 منٹ پہلے ہم نماز وطر ادا کر سکتے. اور اگر نہیں، نماز اذان کے بعد ہماری آنکھ کھلی تو اس وقت وطر تب بھی ادا کر سکتے. پوچھ رہے ہیں آپ مجھ سے، دیکھیے
بنیادی طور جی پر اگر میں تہجد کے حوالے سے، جیسے آپ نے کہا کہ وطر کو آپ نے بچا کر رکھا تھا، ٹھیک ہے، جی تو اصل یہ ہے کہ وطر کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد سے فجر صادق تک ہے. اور فجر صادق کا مراد کیا ہے؟ جب اذان دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے حدیث کے اندر حضرت ابی بصرہ الغفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان اللہ زادکم صلاۃ وہی الوتر فصلوها بین صلاۃ العشاء الى صلاۃ الفجر. صحیح امام احمد نے اس حدیث کو نقل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں ایک نماز کو تم پر زائد قرار دیا ہے، وہ وطر ہے، لہذا عشاء کے بعد سے فجر کے درمیان اس کو پڑھا کرو. اب اگر کوئی آدمی ہے جو عشاء کے بعد سے فجر کی اذان تک تیمم نہیں پڑھ پایا تو کیا کرے گا؟ یہاں کی دو حالتیں اس کے حوالے سے علماء کرام بیان کرتے ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ فجر کے بعد وہ آدمی تیمم وطر کی جو نماز ہے، اگر اس نے وطر پہلے نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بعد میں پڑھ لے گا، ٹھیک ہے. اگر اس سے وطر چھوٹ گئی ہے تو اس میں وہ آدمی کیا کرے گا؟ جیسے 1 اور 3 نے رکعت کرے گا، 2 رکعت کر کے پڑھے گا، ٹھیک ہے، اچھا. 2 رکعت کر کے پڑھے گا فجر کے بعد. جیسے حضرت اگر عائشہ ان کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت، ٹھیک ہے، تیمم وطر پڑھا کرتے تھے. جی خاص کر جب آپ سو جاتے، بیمار پڑتے، تو آپ دن میں اٹھنے کے بعد 12 رکعت پڑھا کرتے تھے. 11 رکعت اصل پڑھنی چاہیے لیکن آپ اس کو 1 رکعت کر کے 12 پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے. جی تو اگر آپ بعد میں پڑھتے ہیں تو 1 رکعت یا 3 نئے رکعت پڑھیں گے، آپ 2 رکعت یا 4 رکعت اس کو پڑھیں گے، اچھا. ٹھیک اگر ہے. نماز قضا ہو جاتی اس دوران فجر تو وطر باقی رہتے نا، تب قضا پڑھ کے وطر پڑھنا. فجری آپ کی قضا ہو گئی. جی اب اس میں علماء کی دوسری رائے بھی سنیے. دوسری رائے کہتے ہیں کہ نہیں، فجر تک یہ ہے، اس کے بعد انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن دونوں رائے ہیں. پہلی رائے زیادہ افضل ہے کہ انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن تب 2 کر کے پڑھنا، سنگل نہیں پڑھنا. اور جب انسان کی فجری قضا ہو گئی ہے تب وطر کو چھوڑ دیجیے، بہتر ہے. اللہ نہیں، تعالیٰ سے ایک شیخ کی پوچھی تھی میں، انہوں نہیں پڑھ سکتے، آپ بولے اگر قضا پڑھنے ہوئی کے لیے تو دیکھیے پڑھ میں نے سکتے. دونوں رائے آپ کے سامنے بتائی، علماء کی دونوں رائے اس جی مسئلے میں موجود ہے. آپ فجر جی کو اٹھے ہیں، آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے، وطر کے لیے وقت رکھا تھا، وقت میسر نہیں ہوا، تو آپ اس وطر کو بعد میں پڑھیں گے لیکن 2 کر کے. آپ نے فجر کی نماز ہی نہیں پڑھے، وقت زیادہ لمبا ہو گیا، 10 بج گئے، 9 بج گئے، 11 بج گئے، ٹھیک ہے. تو ایسے حالت میں جی انسان فرض کو ادا کر لے، لیکن تیمم کیا نہیں پڑھ سکتا؟ چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جزاک اللہ اللہ کے خیرن. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج بلند ہونے کے بعد پڑھی ہے. حیاک اللہ مرحبا. چلیے اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اسکرین شیئر کر رہے ہیں، کچھ ہے مسئلہ؟ چلیے ختم مجلس کی دعا پڑھیے، وقت زیادہ ہو گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.